اور جگہ جانا ہے تو اور بلند مقامات پر ہی جانا ہے، وہاں پر مقامات طے کرتا ہی جائے گا لیکن واپس باہر نہیں آئے گا۔ اب اللہ کا وعدہ سچا ہے، اب یہ کیسے پتا چلے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میرے عزیزو، ایک صحابی آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں تھے، وہ کھجور کھاتے کھڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آئے، پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اگر حاضر ہو جاؤں تو کیا میرے لیے ہے، کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی جملوں میں فرمایا، وہ حسین باغات، وہ حسین محلات اور وہ درخت نہ کبھی مدینے کے لوگوں نے دیکھا نہ دنیا والوں نے دیکھا، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں کی ندیاں، وہاں کی نہریں، حضور یہ بیان فرما ہی رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حضور کی زبان سے جب جنت کا ذکر سن رہے ہو، اس صحابی نے کہا کہ میں ابھی میدان میں کود پڑتا ہوں، چلے گئے۔ گھماسان کی جنگ چل رہی تھی، ایک ہاتھ میں ابھی کھجور کھا ہی رہے تھے، آدھی کھجور پکڑے اور لڑتے چلے گئے، صفوں کی صفوں کو درہم برہم کیا کفار کی، اس لیے کہ دماغ میں ذہن میں جو چیز سوار تھی وہ یہاں کا کچھ نہیں تھا، حضور نے جو فرمایا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ جب کسی کا ٹارگٹ اتنا اونچا ہو تو اسے سامنے کون کھڑا ہے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ درہم برہم کرتے اندر تک داخل ہو گئے اور کئی لوگوں کو تہ تیغ کیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زخمی ہو کر گر پڑے اور آپ کو کافروں نے مار دیا، اور اس صحابی کے ہاتھ میں ابھی آدھی کھجور باقی تھی اور شہید ہونے کا وقت قریب آ گیا، چل نہیں سکتے تھے، اپنی کوہنیوں کو یوں گھسیٹتے ہوئے حضور تک آنے لگے، سوئے ہوئے حالت میں کینیاں یوں زمین پر رکھ کر اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے، حضور کے قدموں میں سر رکھا، حضور کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو جو فرمایا تھا وہ سب میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں، جو جو آپ نے فرمایا تھا وہ سب میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ شہید کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھاتا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، شہید کے لیے۔ اسی لیے ہمیشہ حضرت عمر فاروق دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما۔ مرنا تو سب کو ہے نا، سب مریں گے، لیکن موت اس کی جو شہادت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اسی لیے کہ فرمایا گیا شہید ہی وہ ہے جس کو قیامت کے دن بغیر سوال کیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ بہت سارے معاملات اس کے پوچھے بھی نہیں جائیں گے، حساب بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ اس کی جان تھی، وہی اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اس سے پھر دوسری چیزوں کا سوال ہی نہ کرو۔ بہت روایات یہ بتاتی ہیں کہ شہیدوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بات میں یہ کہہ رہا تھا وہ یہ، اللہ جو وعدہ فرما رہا ہے وہ مرنے سے پہلے تمہیں دکھا رہا ہے، مرنے سے پہلے تمہیں دکھایا جائے گا۔ اگر شہادت کی موت ہے